السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 مئی 2021 ام المدارس اسکول میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اردو کی کلاس میں ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، آج ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے، اسم کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اسم کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسم کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ہم اسم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، مثلاً قائد اعظم، گلاب، لاہور۔ جیسا کہ اسم کیا ہے، کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہے۔ تو جب ہم کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا جگہ کے لیے کوئی سا اسم استعمال کر رہے ہوں گے، کوئی نام استعمال کر رہے ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا، اسم معرفہ ہوگا۔ اور جب ہم کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام لے رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، اسم نکرہ۔ اب دیکھیں، جیسا کہ قائد اعظم، یہ کیا ہے، ہمارے پاس اسم معرفہ ہے۔ قائد اعظم ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہیں، خاص شخص ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے، اسم معرفہ۔ اس کی نسبت ہم کہتے ہیں آدمی یا لڑکا، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا۔ اسی طرح سے گلاب، اگر ہم گلاب کہہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، اسم معرفہ۔ اور اگر ہم کہتے ہیں پھول، ہم سمپل کیا کہتے ہیں، پھول، تو پھول کیا ہوتا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون سے پھول کی بات کر رہے ہیں۔ وہ گلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور پھول بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کتاب، اگر ہم کہتے ہیں کتاب تو یہ کیا ہے، اسم نکرہ۔ اس کی نسبت اگر ہم کہتے ہیں اردو کی کتاب تو وہ کیا ہوگا، اسم معرفہ۔ باغ، یہ کیا ہے، اسم نکرہ۔ اگر ہم کہتے ہیں جناح باغ تو وہ کیا ہوگا، اسم معرفہ، کیونکہ ہم ایک خاص جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کسی عام جگہ کی بات کریں گے تو اسم نکرہ ہوگا۔ بچوں، یہ ہم بک سے پیج نمبر 58 کر رہے ہیں۔ اب ہم ان جملوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہے ہمارے پاس، اشرف میرا ہمسایہ ہے۔ اشرف کیا ہے، اب اشرف جو ہے یہ اسم معرفہ ہے۔ اگر ہم کہتے نا کہ وہ لڑکا میرا ہمسایہ ہے تو پھر کیا ہونا تھا، لڑکا اسم نکرہ ہونا تھا۔ لیکن یہاں پر اشرف کی بات ہو رہی ہے، ایک خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، تو اشرف کیا ہے، اسم معرفہ۔ اس کے بعد کیا ہے، میرا ہمسایہ ہے۔ اب میری بات ہو رہی ہے، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، یہ نہیں پتا، تو میرا کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ اسلام آباد یہ ایک خاص شہر ہے، تو یہ کیا ہے، اسم معرفہ۔ اور کیا ہے، پاکستان، یہ بھی کیا ہے، اسم معرفہ، ایک خاص ملک ہے۔ دارالحکومت، اب دارالحکومت بہت سارے ہوتے ہیں، پاکستان کا اسلام آباد ہے، انڈیا کا دہلی ہے، اسی طرح سے اور دوسرے ممالک کا دارالحکومت چینج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا دارالحکومت کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا۔ اس سال بہت بارش ہوئی، اس سال بہت بارش ہوئی۔ اب بارش کیا ہے، اسم معرفہ ہے، بارش اسم معرفہ ہے۔ اس سال، اب سال کون سا ہے، 2020 ہے، 2021 ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، تو عام سال کی بات ہو رہی ہے، تو سال کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا۔ احمد بھائی کی خدمت میں سلام، احمد کیا ہے، اب یہاں پر اسم معرفہ، اور بھائی کیا ہوگا، اسم نکرہ۔ اس کے بعد ہے طیب نے گیند اچھالی، طیب کیا ہے، اسم معرفہ۔ طیب ایک خاص بندے کا نام ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، اسم معرفہ۔ گیند اچھالی، اب کون سی گیند اچھالی، گیند کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک کرکٹ والی گیند ہوتی ہے، ایک فٹ بال ہوتی ہے، تو کون سی گیند سے وہ کھیل رہا تھا یہ نہیں پتا ہمیں، تو اس لیے گیند کیا ہوگا، اسم نکرہ ہوگا۔ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ارض پاک میں پانی کم ہو جائے گا۔ پانی کیا ہے، اسم معرفہ، پانی اسم معرفہ ہے۔ اور ہم کون ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہمارا نام یہاں پر نہیں پتا، تو کیا ہم کیا ہوگا، یہاں پہ اسم نکرہ ہوگا۔ میرے ابو نے سالن سے روٹی کھائی،
سالن کیا ہے؟ اس میں نکرہ، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے سالن کون سا تھا، چکن کا سالن تھا، کوئی سبزی تھی، دال تھی، کیا چیز تھی نہیں پتہ، تو سالن کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ اور کیا؟ روٹی، روٹی اس میں معرفہ ہے کیونکہ روٹی ایک ہی ہوتی ہے، خاص نام ہے یہ۔ نیکسٹ ہے اس میں معرفہ اور 5 اس میں معرفہ اور 5 اس میں نکرہ استعمال کر کے جملے تحریر کریں اور اسم کے نیچے لائن لگائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے ہم نے جملے بنانے ہیں، وہ جملے ہم ورک شیٹ میں بنائیں گے۔ ورک شیٹ میں بنے ہوئے جملے ہیں، ہم نے ان کو اس میں نکرہ میں تبدیل کرنا ہے۔ ہم سب کراچی جائیں گے، یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ، کراچی اس میں کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ اور پھر کیا ہے؟ مجھے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے، اب کون سی کہانی ہے اس کا نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ کہانی اس میں نکرہ ہے۔ بچوں اب ہم ورک شیٹ سالو کریں گے، ورک شیٹ کا پیج نمبر 8 اور 9۔ سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، دن لکھنا ہے، اس کے بعد عنوان، اسم کی اقسام، اسم کی تعریف کرنی ہے اور مثالیں دینی ہیں۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ کسی انسان، حیوان، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا احمد، لاہور، گاڑی، کتاب، شیر، یہ کیا ہیں؟ سارے اسم ہیں۔ اب اس میں معرفہ بھی ہیں اور کچھ اس میں نکرہ بھی ہیں۔ احمد، لاہور، شیر کیا ہے؟ اس میں معرفہ، جبکہ گاڑی اور کتاب کیا ہیں؟ اس میں نکرہ ہیں۔ اسم کی اقسام، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ کی اقسام کی تعریف کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کتاب سے کہ اس میں معرفہ کی تعریف یہی تھی، تو ہم نے ورک شیٹ میں ویسے ہی لکھ لینی ہے۔ مثلا قائد اعظم، گلاب، لاہور، یہ کیا ہیں؟ اس میں معرفہ ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے مثالیں لکھ لینی ہیں۔ پاکستان، احمد کیا ہیں؟ اس میں معرفہ۔ اسم نکرہ کی تعریف کریں، وہ اسم جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا، ملک، پھول، نہیں پتہ نا، یہ کوئی خاص لڑکا نہیں ہے، کوئی نام پتہ نہیں ہے تو اس میں نکرہ ہے۔ ملک کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ تو پھر کیا ہوگا؟ ملک لفظ جو ہے وہ اس میں نکرہ ہوگا۔ پھول کا نام بھی نہیں پتہ تو جب ہم صرف پھول لکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ ہوگا۔ نیکسٹ پیج پہ بچوں ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹی آپ نے خود سالو کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 یہ آپ نے، میں نے اگزامپل کے طور پہ تھوڑا سا حل کر دیا ہے، باقی آپ نے خود ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ 5 ایسے الفاظ کتاب سے تلاش کریں جن کا تعلق اس میں نکرہ سے ہو، جیسے صبح، ٹھیک ہے، یہ کتاب میں آپ کی پوری جو اردو کی کتاب ہے، آپ نے اپنی اردو کی کتاب اٹھانی ہے، اس میں سے ڈھونڈنے ہیں کہ اس میں نکرہ کون کون سے ہیں۔ اب میں نے آپ کی کتاب میں سے 2 ڈھونڈے ہیں، ایک دن، ایک بچہ، بچے کا نام نہیں پتا تو یہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ دن کا نام بھی نہیں پتا کہ سموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، تو دن کیا ہے؟ اس میں نکرہ۔ اسی طرح کے 3 اور اس میں نکرہ ڈھونڈ کے آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، 5 ایسے الفاظ سبق نمبر 2 سے تلاش کریں جن کا تعلق اس میں معرفہ سے ہو، مثلا رحمت العالمین۔ سبق نمبر 2 میں بہت سارے اس میں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے 5 لکھنے ہیں، 3 میں نے لکھ دیے ہیں، 2 آپ سب بچوں نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ مثلا رحمت العالمین، رحمت العالمین بھی کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ مسجد نبوی، اس میں معرفہ۔ بکری، اس میں معرفہ۔ اسی طرح کے 2 اور اس میں معرفہ خاص نام، چیز کا نام ہو، جگہ کا نام ہو یا کسی شخص کا نام ہو، وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں سبق نمبر 2 کے اندر سے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس میں معرفہ والے جملوں کو اس میں نکرہ میں تبدیل کریں۔ اس میں معرفہ کے جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو اس میں نکرہ میں تبدیل کرنا ہے۔ مجھے گلاب کا عطر لگانا پسند ہے، گلاب کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ اب اس کی جگہ اگر ہم پھول لفظ استعمال کر لیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس میں نکرہ بن جائے گا۔ مجھے پھول کا عطر لگانا پسند ہے۔ تتلیاں باغ میں اڑ رہی ہیں، تتلیاں، اب تتلیاں کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ اگر اس کی جگہ ہم کہیں پرندے باغ میں اڑ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ، کیونکہ کون سے پرندے ہیں ہمیں نہیں پتا، چڑیا ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا، تو پرندہ کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ ہوگا۔
احمد اور علی سبق یاد کر رہے ہیں. یہاں پر احمد اور علی دونوں کیا ہیں؟ اس میں معرفہ ہیں. اس کی جگہ اگر ہم لکھیں لڑکے سبق یاد کر رہے ہیں، لڑکا کیا ہوتا ہے؟ اس میں نکرہ، تو یہ اس میں نکرہ کا جملہ بن جائے گا. ام المدارس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں. اب یہاں پر ام المدارس کیا ہے؟ اس میں معرفہ، ایک اسپیسیفک اسکول کا نام ہے، آپ کے اسکول کا نام ہے. تو اس کی جگہ اگر آپ لکھیں گے اسکول میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ ہوگا. صوبہ پنجاب کی زمین زرخیز ہے. اب یہاں پر صوبہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ. اس کی جگہ اگر ہم کہیں صوبے کی زمین زرخیز ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں نکرہ کا جملہ بن جائے گا. میں امید کرتی ہوں سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے ورک شیٹ کے دونوں پیجز سالو کر کے لکھ کے دونوں صفحات کی تصاویر بنا کے جی سوٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.